اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کا انحصار انسان کی اس موجودہ دنیا کی زندگی پر ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم جو اعمال کریں گے ان اعمال کا ذرہ ذرہ قیامت کے دن تولا جائے گا، اور ان اعمال کے ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ ان نیک اعمال کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، بلکہ ان کا اللہ بدلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ شانہ بڑے ہی قدردان ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکی پر بھی بہت بڑی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اب سبحان اللہ کہا ہے نا، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی سلطنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، لیکن یہ کہا ہوا سبحان اللہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابھی کل ہی وہاں مٹا میں جو بیان ہو رہا تھا تو اس میں نے یہ گزارش کی کہ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس پر فوری طور پر دو انعام اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سبحان اللہ کہنے پر اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ گیا۔ میں نے یہ اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، کہ اگر سمجھ میں آئی ہوتی نا تو آپ سبحان اللہ کہہ دیتے۔ میں تو انتظار میں تھا کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ ماشاء اللہ، صحابہ کرام کے تو یہ تقیہ کلام تھے۔ تقیہ کلام سمجھتے ہیں؟ تقیہ کلام ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ جو اپنی بات چیت میں نا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ لفظ بولتا ہے۔ عادت ہوتی ہے ایک آدمی کی کہ کوئی لفظ بولتا ہے، اب اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا لفظ بولا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے وہ لفظ بولنے کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہیں جی ہماری زبان میں، وہ یہ ہیں جی ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو تقیہ کلام تھا نا، وہ تقیہ کلام تھا سبحان اللہ، اور کسی کا تقیہ کلام تھا الحمدللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ۔ وہ بات میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ یہ فرماتے تھے۔ اتنا اللہ کا ذکر کریں ہم، اتنا اللہ کو یاد کریں کہ اللہ کا ذکر ہمارا تقیہ کلام بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ ہم نے سبحان اللہ کہا نا، فی البدی کہا، یعنی اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھے اور دیکھ کر ہم نے کہا سبحان اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ شانہ جنت میں درخت لگاتا ہے، اور نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ جنت میں محلات بناتا ہے۔ تو ایک نفع یہ ہوا کہ اس کے پڑھنے پر جنت بنی، اور دوسرا اس دنیا میں جو اس کو نعمت ملی وہ یہ ملی کہ اس کے بدلے اس کی روح نورانی بن گئی۔ جب اس کی روح نورانی بنی تو اس کو اللہ تعالیٰ شانہ دنیا کے اندر چین اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ لیکن چین اور سکون، اطمینان، اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، اور انسان کی روح وہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان پکڑتی ہی نہیں۔
یہ اللہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پکڑتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے ذکر کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ جب تک وہ اللہ کو یاد نہ کر لیں ان کو چین نہیں ملتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا، غور سے سن لو، کان کھڑے کر کے سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ مومنین وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر کے بغیر لطف ہی نہیں آتا، ان کا دل جب تک اللہ کا ذکر نہ کر لے اس وقت تک ان کا دل جو ہے وہ اطمینان ہی نہیں پکڑتا ہے۔ نہیں، ہر مسلمان اس کے ساتھ خوشی بھی لگی ہوئی ہے، غم بھی لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ جب انسان کے اوپر غم آتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بار بار پڑھتا ہے۔ اور جو اس کی تعزیت کرنے کے لیے آتا ہے وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اور یہ انا للہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس نے اللہ کو یاد کیا کہ بے شک ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو انا للہ پڑھا تو کیا ہوا؟ دل کو اطمینان ملا، جہاں بڑا غم تھا، بڑا صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اپنے اس ذکر میں تاثیر رکھی ہے کہ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کا بدل اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم انا للہ پڑھتے ہیں یہ صرف کسی کے فوت ہونے پر نہیں ہے کہ کسی کا کوئی مر گیا، فوت ہو گیا تو اس پر ہم انا للہ پڑھیں، بلکہ کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی چیز گم ہو گئی، پیسے گم ہو گئے یا کوئی اور چیز گم ہو گئی تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنت ہے۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بدلہ تو یہ ملا کہ اس کے دل کو اطمینان ملا، اور نمبر 2 اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شانہ وہ جو چیز اس کی گم ہوئی ہے، اس سے جدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا 1 لاکھ گم ہو گیا تو 1 لاکھ کے بدلے میں اب 1 لاکھ کی تو ضرورت تھی ہمیں، وہ 1 لاکھ چور لے گئے یا گر گئے راستے میں، اب ضرورت تو 1 لاکھ کی تھی، اب اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ تو 1 لاکھ تو سب کچھ نہیں ہے نا، اصل میں ضروریات کا پورے کرنے والا تو وہ اللہ ہے، اسی نے ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اور کیا معلوم کہ ہمارے اندر کوئی یقین کا کوئی بگاڑ آ گیا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان 1 لاکھ سے میری ضرورت پوری ہوگی، یہ تو یقین کا بگاڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ 1 لاکھ گم کروائے کہ اس کا یقین ان پیسوں سے نکل جائے۔ اور انا للہ کا یہی مطلب ہے کہ اسی کی طرف سے ہے، اسی کی طرف سے ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا یقین درست ہو جائے۔ جب اس کا یقین درست ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس سے خوش ہو کر، اس بات سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ 1 لاکھ گم ہوا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو 10 لاکھ والی گاڑی دلوا دے۔ یقین کا درست کرنا ضروری ہے، یقین کا درست۔ ابھی وہ بات سنا رہے تھے، میں آپ کو بات سناؤں بڑی دلچسپ، اور بھی بتا رہے تھے طارق سمرہ صاحب، ان کے ایک عزیز چچا ان کے وہ ملنے کے لیے آئے، کہتے ہیں ہم نے مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے تو گھر والوں نے کہا کہ بازار سے لے آئیں کوئی روسٹ بروسٹ ایسی چیز لے آئیں۔ تو میں گیا ہوا تھا تو لائن میں لگا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو آگے شخص کھڑا ہوا تھا اس نے بڑا آرڈر دیا ہوا تھا، اس کے گھر کچھ زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، اس نے کوئی 5-7 مرغ روسٹ کا آرڈر دیا ہوا تھا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جب وہ روسٹ تیار ہو گیا نا، اس کا آرڈر تیار ہو گیا تو اور پیک اس نے وہ کر رہا تھا، تو اس کو آگے والے کو فون آ گیا کہ گھر کے مہمان جو ہے نا ہمارے، وہ مہمان تو چلے گئے تو اب نہ لے کر آؤ۔ اچھا، اس سے پہلے جو بات ہے، جو اصل بات سنانے والی ہے، وہ یہ کہ وہاں وہ جو ریسٹورنٹ تھا نا، وہاں کرسیوں پر 2 نشئی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک نشئی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یار وہ جا تو وہ پوڑیا لیا، وہ جو نشے کی ہوتی ہے نا ہیروئن، اس کو پوڑیا کہتے ہیں، کہ جا تو پوڑیا لیا۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ یار پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو یہ پہلا کہتا ہے اور یار تو چھوڑ، کھانے کا تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، کھانے کا تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، تو پوڑیا لیا، پوڑیا کا وعدہ نہیں کر رکھا۔ وہ کہتا ہے یار بڑی بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے، یہ اس کو کہتا ہے اور نہیں، اور کھانے کا تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، تو پوڑیا لے کے آ۔ ابھی ان کی بحث ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے اس کو فون آ گیا کہ گھر کے مہمان چلے گئے ہیں تو اب آپ کو یہ نہ لے کر آئیں۔ اس نے پیک کر دیا تھا، اس نے پیمنٹ کر دی تھی۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میں اب اس کا کیا کروں، اب اتنا سارا تو ہم گھر کے لوگ نہیں کھا سکتے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسکین سے ہیں، ایک پیکٹ اس کو پکڑایا، ایک پیکٹ اس کو پکڑایا، اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے چچا وہ دیکھ رہے ہیں سارا نظارہ۔ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے ان کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کھانے کا، یہ ان پوڑیا کا وعدہ نہیں کیا ہوا۔ اور جب اس کو پیکٹ دیا تو اس نے اس کو دوسرے کو کہا، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ نے کھانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ، ایک نشئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ اب یہ نشئی، نشہ اور پھر نماز، یہ کہاں نماز پڑھتے ہوں گے؟ پرانا زمانہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتے ہوں پہلے نشے کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کتابوں میں ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصہ ہے توبہ کا، اس میں انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ میں بڑے نشے میں تھا اور میں اس رات کو میری عشاء کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ یہ قصہ فضائل صدقات میں پڑھ لیں آپ، ہاں جی، فضائل صدقات میں آپ پڑھ لیں۔ وہ اپنی توبہ کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات نشے میں تھا، ہاں وہ پورا قصہ سنایا تو بات لمبی ہو جائے گی، کہ میں اس وقت شراب پی کر میں نشے میں تھا، مجھ سے عشاء کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نشہ کرنے والا بندہ بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے، وہ اس حدیث کو سمجھتے تھے جس میں فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ہر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والا گناہ اور داڑھی مڑانے والا گناہ اور جو ہے جھوٹ بولنے والا گناہ یہ نہیں ہو سکتا، کسی کو دھوکہ دینے والا گناہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں تو نشئی تو دور کی بات ہے، جو ٹھیک صحیح سالم لوگ ہوتے ہیں نشہ نہیں کرتے ہیں، لیکن نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ شانہ رزق عطا فرماتے ہیں، ایسے یقین والے کو کیسے اللہ نے دیا۔ میں نے یہ قصہ سنا، آج ہی سنا انہوں نے، میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میں کہا دیکھو اللہ تعالیٰ شانہ نشے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ ان سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کا ان کے اوپر غصہ ہے۔ کس وجہ سے؟ نشہ کرنے کی وجہ سے۔ اور بھی کتنے گناہ ہوں گے، نماز کا چھوڑنا بھی اللہ کے غصے کا سبب ہے۔ لیکن ایک بول بولا ہے اس نے، یقین کا بول بولا ہے کہ رزق کا وعدہ، کھانے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کو وہ بول ہی اتنا پسند آیا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما دیا۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کے اس بول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ نے اس کے نشے اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ یہ جو بول ہے نا، یہ
بول کی بھی اللہ تعالیٰ شانو بول کے اللہ بڑا بڑا مول لگائے گا.